میں بہت پس و پیش میں تھا، پوسٹر دیکھنے کے بعد کہ رحمت عالم کا انتخاب کیا جائے مضمون کے لیے، یا غوث اعظم کا، یا امام الاولیاء کا، یا محض عرس کا، یا کسی نسبتی عنوان کا، پھر اپنے آپ سے یہ فیصلہ کیا کہ صاحب عرس ہیں کون؟ یہ بھی تو جیلانی ہے، تو اگر میں ان کے دادا کا ذکر کروں گا تو ان کا بھی ذکر ہوگا اور جشن غوث اعظم کا بھی حق ادا ہو جائے گا۔ پھر آج کل کے دور کو بھی ملحوظ خاطر رکھا تو سوچا تھوڑی اصلاح بھی ہو جائے، تاکہ معاملہ جتنا اصلاحی ہوگا اتنا قوم کے لیے فلاحی ہوگا۔ اور اسی حوالے سے اتنی مشہور و معروف آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ کم سے کم سنی تو اس آیت کا ترجمہ ضرور جانتا ہوگا۔ نہ جانے کتنے چچا ایسے بیٹھے ہیں اس محفل میں جو بچپن سے لے کے 55 تک سنتے آ رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک سنتے آ رہے ہیں۔ آیت کا رنگ ہی ایسا ہے کہ بدعقیدگی کا زنگ اتر جاتا ہے۔ پھر بھی ترجمہ کر دوں تاکہ تھوڑی ترجمانی بھی ہو جائے اور سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے۔ ایک چٹپٹی بات کہوں، اجازت ہے؟ جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی۔ چلیے کم سے کم آپ نے مسکرایا تو صحیح۔ اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے۔ آپ کی مسکان دیکھ کے اتنا تو کہوں گا کہ اب اچھے دن آئے نہ آئے، اچھی رات ضرور آ جا گئی۔ اللہ پاک کا ارشاد والا شان، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو۔ اگر آپ لوگ غور کریں تو دیکھیں گے کہ اسی ایک آیت کے اندر دو الگ الگ عنوان ہیں، دو الگ الگ دعوت ہیں۔ ایک عنوان ہے اتقوا اللہ، اللہ سے بولو ڈرو، have a fear of Allah، اور دوسرا عنوان ہے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور ان دونوں کے بیچ میں حرف عطف اور ہے، اور یہی اور قابل غور ہے۔ اور ویسے بھی معطوف علیہ میں مغایرت تو ہوتی ہے، تو جو عنوان پہلا ہے وہ دوسرا نہیں، جو دوسرا ہے وہ پہلا نہیں۔ اور عرفہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اور وہیں سے میں سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، جو پہلا حصہ ہے اس کا تعلق شریعت سے، اس میں شریعت کا رنگ ہے۔ کیا ہے؟ رنگ ہے۔ اور جو اس کا دوسرا حصہ ہے اس میں طریقت کا رنگ ہے۔ سمجھیں؟ اور اگر منطقی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، عام خاص مطلق۔ یہ تو ممکن ہے کہ بندہ شریعت والا ہے، طریقت والا نہیں، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کامل طریقت والا ہو اور شریعت والا نہیں۔ توجہ سے سنیے گا، آج ہم جن کا جشن منانے بیٹھے ہیں یہ امام الشریعہ بھی ہیں، طریقہ بھی، اس لیے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ عالم ہے، عارف نہیں، عارف نہیں ہے، لیکن یہ سمبھو ہے کہ کوئی عارف ہو اور عالم نہ ہو۔ اور باریکی سے سمجھیں،
یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جانتا ہے پہچانتا نہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ پہچانتا ہو اور جانتا نہ ہو؟ کیا بات ہے، واہ واہ۔ طلبہ بیٹھے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ جاننے کا تعلق جزیات و بسائط سے ہوتا ہے اور پہچاننے کا تعلق مرکبات سے ہوتا ہے، کلیات سے۔ اور کافیہ میں وہ عبارت اکثر وَقَدْ عُلِمَ بِذَلِكَ حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، جب وہ تینوں کی تعریف کی اور رفع اسی لیے نہیں۔ تو توجہ چاہوں گا پوری زندگی کے ساتھ، تیار ہیں آپ لوگ؟ عارف ہے تو عالم ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس نے علم حاصل کیا، قال اللہ قال الرسول سمجھ گیا، عالم ہو گیا، مولوی ہو گیا، لیکن صاحب طریقت ہے کہ نہیں، عارف ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ والا ہو جائے اور علم والا نہ ہو۔ یاد رکھنا، اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، امکان ہی نہیں ہے کسی جاہل کا اللہ کا دوست بننا، وہ بھی جاہل نہیں بناتا۔ اللہ کسی جاہل کو ولی بولیے بناتا ہی نہیں۔ ہاں اگر اس کی مشیت، اس کا ارادہ کسی جاہل کو ولی بنانے کا ہو تو پھر اسے جاہل رہنے نہیں دے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے اپنے کرم سے علم لدنی عطا فرما دیتا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ اس چیز کو سمجھیے، وہ تھوڑی نا آج کل چل پڑے ہیں 10 انگوٹھی پہن لیا، لمبا بال رکھ لیا، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، اور بابا ہے، بابا بھکتوں کی بھیڑ لگی۔ ارے کسی نے کہا حضور کم سے کم نماز تو پڑھ لیجیے، کہنا رے تجھے نہیں معلوم میں مکے میں پڑھ کے آیا تھا، مدینے میں پڑھ کے آیا تھا۔ اللہ جانے یہ کون سی نماز ہے جس کا دعویٰ بڑے بڑوں نے نہیں کیا، یہ چھوڑ بھائی یہ آج کل کرنے لگے، یہ زندقہ ہے میرے دوست، یہ گمراہی ہے، جہالت ہے، قوم کو برباد کرنا ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کی تعریف بڑے بڑے علماء ربانیین نے کی، میں ان مستوں قلندروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن میں کوئی بو علی شاہ قلندر بن کے چمکا، کوئی حضرت محمود قلندر بن کے چمکا، کوئی شہباز قلندر بن کے چمکا، کوئی موسیٰ سہاگ کی طرح ساڑی پہن کے اللہ کا ولی ہو گیا، کوئی منصور کی طرح سولی پہ چڑھ کے، تو کوئی بہلول دانا کی طرح بغداد کی گلیوں میں مارا مارا پھر کے۔ میں ان اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ نظر رکھتے ہیں، یہ میں آج کل کے یہ بہروپیوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر شریعت نہیں ہے تو پھر طریقت میں کچھ نہیں ہے۔ ایک مثال میں دے دوں پھر آگے بڑھتا ہوں، اتنی آسان مثال ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، یوں سمجھیے، اور مثال کا ممثل لہو کے مطابق ہونا کوئی ضروری نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مثال کیا ہے کہ جیسے شریعت نام ہے گویا سر کے بال، توجہ رہے، کس کا؟ سر کا بال، اور طریقت نام ہے گویا اس میں اس کو سنوار کے نکھار کے جھاڑ کے جو مانگ نکالی جاتی ہے وہ طریقت۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ سر پہ بال ہے مانگ نہیں ہے، مگر کیا یہ ممکن ہے کہ مانگ ہو اور بال ہی نہ ہو؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ مولوی ہے ولی نہیں ہے، مگر کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اللہ والا ہو اور مولوی نہ ہو؟ کیا بات ہے، واہ واہ۔ توجہ کے ساتھ، تو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی شریعت پر مضبوطی سے عمل کرو، لیکن اسے کافی نہ سمجھو، ابلیس سے چوک ہو چکی ہے، اللہ والوں کا دامن بھی تھام لینا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ بات پہ بات نکل جائے گی اور کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ زکوٰۃ بھی دو اور سود بھی کھاؤ، اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محنت سے حلال کماؤ بھی اور حرام بھی گٹپ گٹپ کھاؤ۔
اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد میں بھی جاؤ بت کدے میں بھی جاؤ. اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تلاوت بھی کرو منہ سے گالی بھی بکو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹہ توجہ چاہوں گا اراؤنڈ دا کلاک 24/7 ہر وقت دماغ میں یہ چلتا رہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. کیا بات. اللہ سبحانہ وتعالی is watching you all the time. یہ ہے خشیت الہی کا پہلا اسٹیپ. اللہ دیکھ رہا ہے. ایک بات بتاؤں, یہ ڈر بڑی عجیب چیز ہوتی ہے میاں, اچانک ذہن میں آ گئی. انسان منوویگیانک روپ سے نفسیاتی طور پہ جس سے جتنا ڈرتا ہے نا اتنا دور بھاگتا ہے. آزما کے دیکھو, آپ گلی میں چل رہے تھے, ایک سانپ نے اپنا منہ کھولا, پھن کھولا, کالا کالا پھٹارا آیا, آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کیا کرو گے؟ بھاگو گے, کیونکہ جان بچانا فرض. گھر میں بیٹھے تھے, اچانک آگ لگ گئی, تو کیا اسی گھر میں رہو گے؟ نکل کے بھاگو گے, کیونکہ جلنے سے خود کو بچانا. تو انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے, یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں, اتنا دور بھاگتا ہے. اتنا بولو دور. لیکن صرف اللہ کا ڈر اتنا بے مثال ہوتا ہے, اتنا بیش قیمت ہوتا ہے, اتنا انمول ہوتا ہے کہ بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا جاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے. So if you want to get closer to Almighty Allah, then you have a fear of Allah. اللہ کے قریب ہونا ہے تو اس سے ڈرنا پڑے گا. جتنا ڈرتے جاؤ گے اتنا اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے. یاد رکھنا, حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام سبھی نے سنا ہے, بن دیکھے یہ عالم تھا اویس قرنی کا, سرکار کی سن سن کے خبر جھوم رہے, جنگل میں عبادت کر رہے, بالکل بیابان ہے, سنسان ہے, عبادت کر رہے ہیں. ان کی بکریاں آرام سے گھاس چر رہی ہیں, اور ایک بھیڑیا گردن گھما گھما کے خواجہ اویس کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. کون؟ بھیڑ نہیں, بھیڑیا, لکڑ بگھا, انگریزی میں کہتے ہیں ہائینا. بات سمجھ میں آئی نا؟ ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی, ابھی صرف میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سننا کیا چاہتے ہیں. بس ایک بار کلک ہو جائے پھر دیکھو کیسے چلتی ہے ٹرین پوری توجہ کے ساتھ. بھیڑیا بہت خطرناک درندہ ہوتا ہے. شیر ہوتا تو میں یقین کر لیتا, کیونکہ شیر جتنا خطرناک ہوتا ہے اتنا ہی غیرت مند بھی ہوتا ہے. شیر اگر پیٹ بھر کے کھانا کھا لے تو کسی کو پھر منہ نہیں لگاتا, کم سے کم 36 گھنٹے تک تو کسی کو منہ نہیں لگاتا. اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں, ذاتی تجربہ ہے. میں ایک مرتبہ زمبیا زمبابوے کی طرف تھا, جنگل میں شیر کو رینجرز لوگ کھلا رہے تھے. جب اس کا پیٹ بھر گیا تو میں نے کہا اب یہ کیا کرے گا؟ کہا اب یہ کچھ نہیں کرے گا. میں نے کہا لیٹس گو. شیر کے ساتھ 500 میٹر تک اس کا دم پکڑ کے میں چلتا رہا. یہ اور بات ہے کہ چلنے کے لیے ذرا سینے میں بھی شیر والا دل چاہیے. واہ واہ واہ, سب کے بس کا روگ نہیں. لیکن میرے دوستو, بھیڑیا ایسا جانور ہے, ایسا درندہ کہ اگر گردن تک کھا لے سانس لینے کی گنجائش نہیں, اور سامنے بکری دکھ جائے, بھیڑ دکھ جائے تو نوچے گا ضرور, چاہے کھائے نہ. اور یہاں خواجہ اویس عبادت میں مشغول ہیں, بکریاں سکون سے گھاس چر رہی ہیں, اور ایک بھیڑیا گردن گھما گھما کے بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. ایک راہگیر کا گزر ہوا, اس نے جب ناقابل یقین منظر دیکھا, یہ انکریڈیبل انبیلیویبل سین دیکھا, اس سے رہا نہیں گیا. اس نے پوچھا بابا آپ کو اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ ڈر نہیں لگتا؟ تو حضرت خواجہ اویس نے سر اٹھا کر مسکرا کر عرض کیا, سن تو میری بات کر رہا ہے, ارے میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا. کہا وہ کیوں؟ کہا سن, پہلے میں اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا,
اب یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرتا ہے. وہ کیسے؟ کہا سن، جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا. جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا، یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ، اللہ اکبر، زندہ باد، ماشاءاللہ یا علی. اس لیے میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، اگر تم چاہتے کہ ہمارے معاشرے میں چھپے ہوئے بھیڑیے ہم سے ڈریں، اگر تم چاہتے کہ ہمیں آنکھ دکھانے والے کپ کپائیں، اگر تم کفر کے تابوت پر اسلام کی کیل ٹھوک کر اسلام کا جھنڈا بلند کر کے شوکت اسلامی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں کوئی غیر قانونی کام کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ان سوشل ورک کرنے کی ضرورت نہیں. اگر تم خدا کے دشمنوں کو ڈرانا چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو. تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے دشمن تم سے ڈریں گے. واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک حق ہے، واہ واہ. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، اسی لیے ہم سب سے ڈرنے لگے. کس ٹائپ کے مسلمان ہیں یار؟ میرے بڑے والد حضور قبلہ عالم امام حمام حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں المعروف اختر مصباحی رحم فرماتے ہیں، 4 مصرے میں بڑی پیاری بات انہوں نے کہی. حضرت فرماتے ہیں کہ جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا. ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا. یعنی جس میں نہ شریعت کا پاس و لحاظ ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، اس کا اس دنیا میں رہنا کیا رہنا، جانا کیا جانا. اگر چلا جائے تو سمجھ جاؤ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا. یہ جو ہم سنتے ہیں آج وہاں اتنے مارے گئے، کل وہاں اتنے مارے گئے، ان میں اکثر جو ہیں وہ مسلمانوں کی فوٹو کاپی ہیں جو مٹائی جا رہی ہے. مسلمان کہاں؟ سو کالڈ مسلم. ہم میں سے اکثر کا عالم یہ ہے، بیشتر کا، کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان، اس لیے کیونکہ ہمارے دادا مسلمان، اس لیے ہم مسلمان. اس لیے مسلمان اکثروں کا عالم یہ ہے کیونکہ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان دی گئی، ہمارا نام اردو، فارسی، عربی میں رکھا گیا، ہندی میں نہیں رکھا گیا، حالانکہ ہندی میں بھی جائز تھا اگر کفر یا شرک والا معنی نہ ہو. ہم میں سے اکثر کا عالم یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم عید کی سوئیں کھانا نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے، ربیع الاول کی سبیل پینا نہیں چھوڑتے، اور شب برات میں قبرستان بعد میں پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کی طرح ٹوپی پہنتے ہیں، اور اب تو خیر پہنتے کم، پہناتے زیادہ ہیں. آج اتنوں کو ٹوپی پہنا دی، کل اتنوں کو ٹوپی پہنا دی. ہم تو ایسے مسلمان ہو گئے. کتنے ایسے اکثر جو اپنے گھر والوں کے پریشر میں ہفتے میں 1 دن مسجد چلے جاتے ہیں اور صرف اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ ایسے ٹائم مسجد میں داخل ہوں جب امام صاحب ممبر پہ کھڑے ہو جائیں، اور 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے ٹرین چھوٹ رہی ہے. ایک اور علامت بتا دوں، المیہ ہے، اور مجھے کوئی بتانے میں حیا بھی نہیں کہ ہمارے پاس اگر نشانی کے طور پہ پوچھا جائے کیا ہے تو ایک چیز اب ظاہری طور پہ رہ گئی ہے، کیونکہ ہماری مسلمانی. ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے، کس نہج پہ ہم پہنچ گئے. یاد رکھنا، توجہ چاہوں گا ایک ایک لفظ پر، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا. ہم وہ مسلمان نہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ آ جائے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے میدان بدر و حنین میں اپنے
اپنے کافر رشتہ داروں کے مقابلے میں تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہ دیں۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نئی نویلی دلہن کو صرف صدائے الرحیل سن کر، لب مصطفیٰ سے سن کر چھوڑ دے اور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان کارزار میں کود کر جامِ شہادت نوش کر لے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ارے جنہوں نے دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک خط لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا، ہم ویسے مسلمان نہیں ہیں۔ ارے جن کا چہرہ دیکھ کر بیت المقدس کا پادری قدس کی چابی قدموں میں رکھ دے، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں۔ جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھر آ جائے، ہم وہ مسلمان نہیں ہے۔ جنہوں نے فتح قادسیہ کے وقت جناب سعد ابن ابی وقاص کی کمان میں شامل ہو کر جب عراق کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور سامنے دریائے دجلہ کی اوفان مارتی لہریں جب شباب پر تھی تو ان کے جذبوں کو ہلا نہ سکی، اور ان مجاہدین اسلام نے اسی نہر دجلہ میں اپنے گھوڑوں کو اتار دیا، اور یہ منظر دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس امام الاولیاء، جشن غوث الورا، رحمت عالم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے اللہ سے ڈرنا کیا چھوڑا، ہر چھوٹی بڑی چیز ہمیں ڈرانے لگی۔ حجاج بن یوسف کا تو نام سنا ہوگا، بصرہ کا گورنر، انتہائی سفاک ظالم، ایک دو بھلے کام بھی کیے، قرآن پہ اعراب و نقطے کی بات ہو، بری بہت ساری چیزیں، اگر اللہ معاف فرما دے بخش دے تو اس کا فضل ہے، نہ بخشے تو اس کا عدل ہے۔ لیکن ظلم انتہا درجے، اتنا ظلم کہ جس گرو نے، دیکھیں کتنے لوگ پہنچ پا رہے ہیں، جس گرو نے اسے کرسی پہ بٹھایا تھا اسی گرو کو سائیڈ میں کر کے خود ان کی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اور سنو، گرو کے زمانے میں جو درہم اور دینار چلتا تھا اسے ڈی مونیٹائز کر کے، نوٹ بندی کر کے اپنے نام کا سکہ چلایا، اتنا ظالم تھا۔ صحابہ اور تابعین کے خون سے اس کا ہاتھ رنگا ہوا تھا۔ ائمہ مساجد جو بڑے بڑے شیوخ ہوتے تھے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ میرے نام کا ہی گن گاؤ۔ جمعہ کے خطبے میں حجاج کی تعریف کی جاتی تھی، پورے میڈیا تنتر کو اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا، آج کی زبان میں کہا جائے تو گود میں بٹھا لیا تھا۔ اتنا ظالم تھا حجاج بن یوسف۔ کیبنٹ تو اس نے بنائی تھی لیکن سنتا کسی کے نہیں تھا، کرتا وہی تھا جو وہ چاہتا تھا، اتنا ظالم تھا۔ اور اسے سخت نفرت تھی ان لوگوں سے جو اس کے خلاف بات کریں۔ ڈیٹینشن سینٹر اس نے ایک بنایا تھا، اسی میں ڈیٹین کر دیتا تھا۔ میں بات حجاج بن یوسف کی کر رہا ہوں، آپ کا دماغ کہیں اور تو نہیں جا رہا ہے نا؟ جا رہا ہے تو جانے دو، کون روکتا ہے۔ لیکن حجاج بن یوسف اتنا ظالم اور سفاک۔ ایک مرید حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں توجہ چاہوں گا، زندگی کا آیا، عرض کیا حضور یہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم کرسی پہ بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتار کیوں نہیں دیتا؟ توجہ رہے، اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ اتنا ظالم انسان سب پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے چہرے پر جلال اور جمال کا ایک مشترکہ رنگ آیا، اور اسی وقت گویا ہوئے فرمایا سن ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے۔ کس وجہ سے آیا ہے؟ زور سے بولو۔
گناہوں کی وجہ سے. ذرا سوچو مسلمانوں، آج سے لگ بھگ 14.25 یا 1400 سال پہلے جو بھی مٹھی بھر لوگ گنہگار ہوں، ان کی وجہ سے حجاج بن یوسف جیسے ظالم کو اللہ نے ان کے سروں پہ مسلط کر دیا. ارے اگر وہ آج کے گنہگاروں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ بات بات پر جھوٹ بولنے والے، اپنے ماں باپ کی خلاف ورزی کرنے والے، اپنے بڑوں کی توہین کرنے والے، حلال کو حرام سمجھ اور حرام کو حلال کرنے والے، یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے، یہ رات دن شراب کباب اور شباب میں ڈوبنے والے، یہ صبح و شام فیس بک انسٹاگرام پر مکھیاں مارنے والے، قرآن و سنت کو بالائے طاق رکھ کر مغربی زندگی کو اپنانے والے، یہ آج کے سرفری اس نسل کو اگر وہ دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ بات بات پر دوسروں کو دھوکہ دینے والوں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اب اگر آج ہم کسی آزمائش میں ہیں، اگر آج ہم کسی پریشانی میں ہیں، اگر آج ہم کسی امتحان سے گزر رہے ہیں، تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے سوال کرنے کا. اگر پورے سیناریو کو بدلنا تو اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، رب کی بارگاہ میں رجوع کرو اور اللہ سے ڈرنا شروع کرو. میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر تو نے اپنا کردار بدل دیا تو آنے والی نسلوں کی تاریخ بدل جائے گی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ ساری چیزیں ہماری کرتوتوں کا پھل ہے، اور اللہ ایسا کریم ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم جہنم میں جائیں، اسی لیے ہمیں آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے. اب تو سدھر جاؤ، سچے بن جاؤ، اچھے بن جاؤ. میں اس موقع پر اگر کسی بوڑھے کی مثال دوں تو مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے کلچر میں کوئی بھی بوڑھا، کوئی ہمارا چچا 70 پار ہوتا ہے تو جھک مار کے نیکیاں کرتا ہے. حج کے لیے بھی انتظار کرتے ہیں ہمارے یو پی بہار میں کہ ہم کم سے کم 60 جائیں تب حج کریں. حج کو چلا ہے بڈھا لبریز ہو چکا ہے، لیے موت کا پیمانہ لا حول ولا قوت. مسجد میں بھی سنیوں کی مسجد میں خاص طور سے ہاتھ کانپ رہا ہے، پاؤں ہل رہا ہے، اذان دینے جا رہا ہے. یہ تو حال ہے ہماری قوم کا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اذان کا ثواب اتنا ہے کہ اگر میں اپنی امت کو بتا دوں تو ایک دوسرے پر سبقت کریں اذان دینے کے لیے، جھگڑا کریں، لیکن تمہیں شعور نہیں. تو اس لیے میں کسی بوڑھے کی مثال نہیں دوں گا، وہ تو قرب الہی کی طرف اس کا قدم بڑھ ہی جاتا ہے. میں ایک جوان کی مثال دیتا ہوں، ایک 22-23 سال کا 22-23 سال کا جوان، گبرو جوان، اپنی قوم کا سیناپتی، سفر پہ نکل پڑا. چلتے چلتے اسے بھوک کی شدت ہوئی، کھانے پینے کا جتنا بھی مال تھا سب ختم ہو گیا. بھوک کی شدت اور بڑھی. پینے کے لیے تو دریا بغل میں تھی، لیکن بھوک مٹانے کے لیے نوجوان کے پاس کچھ نہیں تھا. کہاں جائے، کس کی پناہ میں جائے؟ آنکھوں کے سامنے نوجوان کے اندھیرا آ گیا، لڑکھڑانے لگے قدم. دیکھتا کیا ہے کہ کھجور کے نخلستان سے گزر رہا. دل میں خیال آیا کہ چند کھجوریں توڑ کے اپنی بھوک مٹا لوں. بظاہر اس کا کوئی مالک نظر نہیں آ رہا. نوجوان جیسے ہی کھجور کے پیڑ کے قریب پہنچا، اچانک رک گیا. دل میں خیال آیا، کیا سمجھ رہا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. جب تو اس درخت کا مالک نہیں تو اس کا پھل کیسے کھا سکتا ہے بغیر مالک کی اجازت کے؟ نوجوان نے ہاتھ نہیں لگایا. ایسا تقوی. چلتے 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 جب وہ بالکل لڑکھڑانے لگا، کہتے نا کہ وہ گھٹنوں کے بل گرنے لگا، تو دیکھتا کیا ہے کہ کہیں پہ کوئی مردار جانور تھا. جان بچانا فرض ہے. اگر جان جا رہی ہے
تو اتنا استعمال کر سکتے ہو کہ جان بچ جائے، یہ نہیں کہ پورا پیٹ بھرنا۔ فتویٰ تو کہتا ہے کہ کھا لے، مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام اس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ دیکھ رہا، اللہ کی رحمت کو جوش آئے، اور اچانک کیا دکھایا؟ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جس ندی کے کنارے کنارے وہ نوجوان چل رہا تھا، اسی ندی میں ایک لال لال بہتا ہوا سیب نظر آیا۔ سیب اتنا سرخ تھا کہ نوجوان نے جب دیکھا تو نوجوان کے چہرے پہ لالی آ گئی جتنی اس سیب میں نہیں تھی۔ اللہ کا شکر ادا کیا، دھویا نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، سیب کو کھا لیا۔ کھایا تو راحت ملی، آرام ملا، جب آرام ملا تو جسم کو قوت ملی، جب جسم کو قوت ملی تو دماغ کی بتی جلی، اور جب دماغ کی بتی جلی تو نوجوان ہکا بکا، یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ یہ میں نے کس کے باغ کا سیب کھا لیا؟ آخر کیسے کھا لیا؟ مجھے تو نہیں کھانا تھا، اب تو کھا لیا، اب یہ ہضم ہو جائے گا، ہضم ہو کے لتھڑا بنے گا، اس کے بعد خون کا قطرہ بنے گا، اور ایک ناپاک خون کا قطرہ میرے جسم کے سارے خون کو خراب کر دے گا۔ اب میں اس کے مالک کو کہاں ڈھونڈوں؟ کیا کروں اس سے پہلے کہ یہ خون بن جائے؟ اے اللہ مجھے اس کے مالک سے ملا دے۔ اس خیال کے ساتھ نوجوان اسی رخ پہ چلنے لگا جس رخ سے سیب بہتا ہوا آ رہا تھا۔ چلتے 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 میلوں کا سفر طے کر ڈالا۔ دیکھتا کیا ہے کہ ایک اسے سیب کا پیڑ دکھا جس کی ٹہنی جو تھی ڈالی وہ بالکل سطح آب سے ملی تھی، پانی سے، اس میں 4-5 لال لال سیب لٹکے تھے۔ نوجوان کے من میں خیال آیا، ہو نہ ہو یہ جو سیب میں نے کھایا ہے یہ اسی ڈالی سے ٹوٹا ہوگا، چلو اندر باغ میں چلتے ہیں، جو بھی مالی ہوگا اس سے میں معافی مانگ لوں گا۔ اندر پہنچا، کہا کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے، آواز دے رہا۔ تھوڑی دیر میں دیکھتا کیا ہے کہ ایک شیخ، ایک بوڑھے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے آگے بڑھے، کہاں بولو بیٹا میں ہوں۔ کہا کیا آپ اس باغ کے باغباں ہیں، مالک ہیں؟ کہا میں ہی مالک ہوں۔ بابا مجھے معاف کر دو۔ معاف کر دو؟ کیوں؟ کیا کیا تو نے؟ اب مت پوچھئے کیا کیا، میں نے آپ کے باغ کا سیب کھا لیا، وہ بھی آپ کی اجازت کے بغیر۔ میرے باغ کا سیب؟ ارے میرے باغ میں نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا تو تو نے کھایا۔ نوجوان نے اپنا پورا قصہ سنایا، اور جب قصہ سنا شیخ نے تو ماتھا ٹھنکا، ہو اس عمر میں اللہ کا اتنا ڈر۔ توجہ، جملہ ضائع نہ ہو، واقعات مشہور ہوتے ہیں لیکن نتیجوں پہ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اتنا ڈر، یہ 20-21 سال کی جوانی، ایسا خوف خدا۔ دیکھتے ہی ایسا لگا جیسے اس شیخ کی امید کی کرنیں جگمگانے لگی، ایسا لگا جیسے اسے منزل مقصود سامنے دکھنے لگی۔ اب تو خوشی سے وہ پھولے نہ سما رہا تھا، لیکن اس شیخ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، گناہ تو تجھ سے ہوا، تو نے میرے باغ کا سیب میری اجازت کے بغیر کھایا ہے، میں اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ نوجوان نے کہا بابا جو شرط کہو مجھے منظور ہے، بس ابھی معاف کر دو، فوراً معاف کر دو۔ شیخ نے کہا نہیں، میری شرط بڑی سخت ہے، تو نہیں مان پائے گا۔ کیا شرط ہے؟ کہ میری شرط یہ ہے کہ تجھے میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے وہ جھٹکا لگا ہوگا اسے۔ آج کا نوجوان ہوتا ہے یہ فیس بک واٹس ایپ چلانے والا، کہتا ہے اے بابا میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، آپ کا داماد بننے نہیں آیا۔ مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام، اس نے کہا بابا وعدہ کرو کہ تم ابھی معاف کر دو گے، میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنے کو تیار۔ شیخ نے کہا سن، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تو مجھے تانا دے کہ کیسی لڑکی پکڑا دی، کیسا جیون ساتھی پکڑا دیا، اس لیے سب کچھ سن لے پہلے۔ میری جس بیٹی سے تیری شادی ہوگی وہ آنکھوں سے اندھی، اچھا، اور سن، کان سے بہری ہے،
اچھا اور سن منہ سے گونگی اچھا اور سن ہاتھ سے لولی بھی ہے اور سن پاؤں سے لنگڑی بھی۔ آج کا یہ نوجوان ہوتا موبائل پہ رات دن فشنگ کرنے والا کہتا اے بابا یہ ماڈل تو نے میرے ہی لیے بچا ہی رکھا تھا، جو اندھی بھی ہو بہری بھی ہو گونگی بھی ہو لولی بھی ہو لنگڑی بھی ہو۔ میں مانتا ہوں ہر انسان کے پاس نفس ہوتا ہے اور نفس کو ایک لمحے کے لیے جھٹکا بھی لگا ہوگا کہ یار ایسا جیون ساتھی جو خود اپنے کو نہ سنبھال پائے مجھے کیا سنبھالے گا۔ مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام، اس نے کہا بابا گواہ ہو جاؤ، تم ابھی مجھے معاف کرو، رائٹ ناؤ ابھی معاف کرو، میں تمہاری اندھی بہری گونگی لولی لنگڑی بیٹی سے شادی کو تیار۔ شادی ہو گئی، شب زفاف ہے، سہاگ کی رات ہے۔ شیخ نے نوجوان سے کہا جا بیٹا تیری دلہن تیرا انتظار کر رہی ہے۔ نوجوان جیسے دروازے کے قریب پہنچا دل میں خیال آیا کہ یہ تو اندھی ہے بہری ہے گونگی ہے، نہ سنے گی نہ بولے گی نہ ہلے گی نہ ڈولے گی، لیکن یار سلام کرنا تو حضور کی سنت ہے، چلو سلام کرتے ہیں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ دروازے کو نوک کیا تو ایک آہٹ محسوس ہوئی، دروازہ کھول کے سلام کیا تو سلام کا جواب ملا۔ دیکھتا کیا نہ وہاں کوئی اندھی نہ بہری نہ گونگی نہ لنگڑی نہ لولی، بلکہ ایسی خاتون اور اتنی خوبصورت جیسے لگ رہا تھا جنتی حوروں نے سنگار کیا ہو، اور چہرہ ایسا جیسے بدر منیر زمین پر آ گیا ہو۔ آج کا یہ سرپھیرا لڑکا ہوتا تو کہتا لگتا ہے میری بیوی کا کمرہ کوئی اور ہے، یہ غلطی سے میں کہیں آ گیا ہوں، چلو پہلے یہاں ٹائم پاس کرتے ہیں پھر بیوی کے پاس چلتے ہیں۔ مگر اس نوجوان کے تقوی کو دیکھو، جب اس نے یہ منظر دیکھا، توجہ چاہوں گا، یہ منظر دیکھا تو خشیت الہی سے کانپ گیا اور دروازہ چھوڑ کے باہر، اور باہر پہنچ کے پھر وہ شیخ کا سیدھے کپڑا پکڑا۔ اے بابا اب تو آپ نے حد کر دی، کتنا مجھے آزماؤ گے؟ آپ ایک گناہ کیا تھا میں نے، ایک ناکردہ گناہ انجانا کہ میں نے سیب کھا لیا، جس کے بدلے میں مجھے اندھی بہری گونگی سے شادی کرنی پڑی۔ اگر دوسرا یہ گناہ ہو جاتا تب تو میں اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کر پاتا۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ ارے یہاں تو کوئی اندھی نہیں، کوئی بہری نہیں، کوئی گونگی نہیں، مسلم خاتون سراپا حسن کا پیکر ہے، مجھے لے چلو میری کمرے میں جہاں میری اندھی بہری گونگی لولی لنگڑی بیوی میرا انتظار کر رہی ہے۔ اتنا سننا تھا مبارک پور والوں، اس شیخ نے اس نوجوان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ کس نے؟ حضرت عبداللہ سومئی نے۔ کس نوجوان کی پیٹھ پہ؟ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا تو صحیح کمرے میں گیا تھا، یہی محجبین تیری بیوی ہے، یہی بدر منیر چہرے والی تیری بیوی میری بیٹی ہے، یہی میری بیٹی سیدہ ام الخیر ہے۔ سن، میں نے اسے اندھی اس لیے کہا کیونکہ ساری زندگی اس نے حرام چیز دیکھی نہیں، میں نے اسے گونگی اس لیے کہا کیونکہ سارا جیون اس نے حرام بات سنی نہیں، میں نے اسے گونگی بہری اس لیے کہا کیونکہ کبھی حرام سنا نہیں، اسے میں نے لولی اس لیے کہا کیونکہ ساری زندگی اس نے حرام چیز کو چھوا نہیں، اور لنگڑی اس لیے کہا کیونکہ سارے جیون میں اس نے کبھی حرام کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ اے نوجوان، جب میں نے دیکھا کہ تو ایک ناکردہ گناہ کی توبہ کے لیے اتنا بے چین، اتنا تڑپ رہا ہے، خشیت الہی کا سمندر تیرے سینے میں موجزن ہے، تو میں سمجھ گیا کہ میری اس بے مثال بیٹی کے لیے تجھ سے زیادہ بے مثال داماد نہیں ملے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ اکبر، ہاتھوں اڑا کے جواب دے ماشاءاللہ، کیا ٹائم؟ زندہ باد۔
زندہ آباد زندہ آباد یا علی یا علی ماشاءاللہ زندہ آباد زندہ آباد توجہ اسی لیے جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا باپ ہو، توجہ ہے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ ثانیہ جناب ام الخیر جیسی ماں ہو، ارے جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے، ملن، تب جا کے غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے، جنم۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان یا وہ غوث اعظم پیدا ہوتا ہے جو ماں کے بطن سے 15 پارے کا حافظ ہے، وہ غوث اعظم جنم لیتا ہے جس پر مشیت کی نگاہ ہو، وہ غوث اعظم جنم لیتا ہے کہ نکلے تو نکلتا سورج جسے سلام کرے، وہ غوث اعظم جو پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہباز لامکانی، ارے وہ غوث اعظم جو قم بیزنی کہہ دے تو مردہ زندہ ہو جائے، اور اگر بچپن میں نانا دوڑا لے اور میرا عبدالقادر کسی قبرستان سے گزرے اور کہہ دے اے مردوں اٹھو اٹھو نانا جان آ رہے ہیں، تو پورا قبرستان خالی ہو جائے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد ماشاءاللہ اللہ اکبر۔ ایک آخری بات اور یہ فائنل ٹچ ہے، اور یہ وہ ٹچ ہے کہ بیٹھے بیٹھے سن لو تو حج ہے۔ بالکل 5 سے 8 منٹ میں بات کو فنش کر رہا ہوں، اور میری اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ کل کا وقت بالکل نزدیک ہے۔ اعظم گڑھ مبارک پور کی بات ہے، اس لیے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا حوالہ اگر پیش نہ کیا جائے تو بات کسی کے حوالے کرنے ہوتی ہی نہیں۔ قدوۃ الکبریٰ غوث العالم محبوب یزدانی حضرت میر کبیر وحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی نور بخشی النورانی رضی المولا عنہ ورداہ عنا وعنی دکن کے سفر پہ تھے گلبرگہ کی طرف۔ مریدین نے ایک جلسہ رکھا جیسے آپ لوگوں نے رکھا، میرے اشرف کے لیے ایک جلسہ رکھا، سامنے ان کے خلفاء تھے اور پیچھے مریدین تھے، اور گفتگو کا عنوان تھا سلوک الولایہ علی منہاج النبوۃ، ولایت کا سلوک نبوت کی راہ پر، یعنی ولایت کا چلن نبوت کے پتھ پر۔ اور آسان کر دوں، یعنی ایسا سلوک کہ جب ولی چلے تو چہرہ ولی کا ہو، جلوہ نبی کا۔ واہ واہ اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس عنوان پہ تقریر کر رہے تھے، کرتے 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 آپ نے فرمایا ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پرتو باؤنسر ہو گیا، چلیے میں آسان کر رہا ہوں۔ ہر ولی صدیق، ولی صدیق یہ ولایت کا سب سے ٹاپ رینک ہے، جن کو سرکاری پورٹ فولیوز ملتے ہیں اللہ کی طرف سے، غوث، قطب، ابدال، اوتاد ایکسیکٹرا۔ ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کے کمال کا مظہر ہوتا ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا، چلیے میں اور آسان کرتا ہوں۔ ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کے فیضان کا سایہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ سایہ سمجھ میں آیا، اور اگر یہ بھی نہیں آیا تو میں کہوں گا میاں پھر آپ نے کیوں بلایا؟ فرمایا ایسا پرتو ہوتا ہے کہ جس نبی کا وہ ولی پرتو ہوتا ہے، اس نبی کے معجزات بشکل کرامت اس ولی سے صادر ہوتے ہیں۔ مخدوم پاک نے مثال بھی دی، آپ نے فرمایا جیسے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یہ پرتو موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ کیا ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ کے معجزات بشکل کرامت نجم الدین کبریٰ سے صادر ہوتے ہیں۔
یعنی ان کے پاس بھی ڈنڈا تھا، ان کے پاس بھی ڈنڈا. حضرت موسیٰ نے پتھر پہ ڈنڈا مارا، پانی کا چشمہ جاری ہوا. جناب نجم الدین کبریٰ نے بھی پتھر پہ ڈنڈا مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہوا. ادھر ان کے کرنے سے معجزہ کہلایا، انہوں نے کیا تو کرامت کہلائی. اسی کو کہتے ہیں سلوک الولایہ علی منہاج النبوۃ. بات چل ہی رہی تھی کہ آپ کے خلیفہ خاص حضرت شیخ کبیر عباسی سرہور پوری رحمت اللہ علیہ، جن کا آستانہ جلال پور سے آگے بڑھیں سرہور پور جہاں ایکسپریس وے کٹتا ہے، وہ آگے بیٹھے تھے. پوچھا حضور آپ آئے ہائے 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 سرکار آپ کس کے پرتو؟ تو مختوم پاک کے چہرے پر ایک جلال کا رنگ آیا. فرمایا گواہ ہو جاؤ واللہ انی سرت علی قدم المسیح، میں عیسیٰ روح اللہ کا پرتو. کیا فرمایا؟ ادھر والے سمجھ رہے ہو؟ حضرت نجم الدین کبریٰ موسیٰ کلیم اللہ کے پرتو ہیں تو میرا مخدوم عیسیٰ روح اللہ کا پرتو. سنتے ہی سارے خلفاء جو بیٹھے تھے کہ حضرت ہمیں پتا تھا، ہم جانتے تھے، بس آپ کے منہ سے سننا چاہتے تھے. ہم جانتے تھے جیسے وہ تاریک الدنیا، آپ بھی تاریک الدنیا، وہ بھی مجرد، آپ بھی مجرد. انہوں نے بھی شادی نہیں کی، آپ نے بھی شادی نہیں کی. وہ بھی مسیحا، آپ بھی مسیحا. وہ بھی معالج، آپ بھی معالج. وہ بھی احرام پوش، آپ بھی احرام پوش. وہ بھی مردے کو زندہ کریں، آپ بھی مردے کو زندہ کریں. سرکار ہم جانتے تھے، بس آپ کے منہ سے سننا چاہتے تھے. اے مبارک پور کی علمی کہ علمی ماحول میں جینے والے جیالے جوانوں، مجھے بتاؤ جب ہماری پوری جماعت میں کوئی دوسرا نجم الدین کبریٰ نہیں جو پرتو موسیٰ کلیم اللہ ہے، جب پوری جماعت میں کوئی دوسرا مخدوم اشرف نہیں جو پرتو عیسیٰ روح اللہ ہے، تو اس غوث اعظم کی کیا مثال دو گے جو پرتو آدم صفی اللہ نہیں، نوح نجی اللہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ نہیں، داؤد خلیفت اللہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ نہیں، عیسیٰ کلمت اللہ نہیں، بلکہ پرتو محمد الرسول اللہ ہے. سبحان اللہ. عشق نے جواب دیا کہ جس طرح رسولوں میں رسول اعظم کی کوئی مثال نہیں، ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کی کوئی مثال نہیں. یہی وجہ ہے، بات کو 2 منٹ میں فنش کر رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ جب میرے آقا غوث پاک نے فرمایا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، جب اعلان فرمایا تو انکار کسی نے نہیں. توجہ رہے، no one denied، کسی نے انکار نہیں کیا. جس نے جہاں سنا گردن جھکا دی، کسی نے فرش پہ سنا گردن جھکا دی، کسی نے تخت پہ سنا گردن جھکا دی، کسی نے کشتی پہ سنا گردن جھکا دی، کسی نے پہاڑ کی چوٹی پہ سنا گردن جھکا دی. ارے اس وقت تو حد ہو گئی جب خراسان کی چوٹی پر خواجاؤں کا خواجہ، راجاؤں کا راجہ، ولیوں کا مہاراجہ، سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین سنجری اجمیری نے سنا تو میرے خواجہ نے انکار نہیں کیا، بلکہ عرض کیا صدقت یا عبد القادر، اے عبد القادر آپ نے سچ کہا. بل علی عینی و رأسی، بلکہ میری آنکھوں پر، بل علی عینی آنکھوں پر، بلکہ میں ہمارے سر پر. کسی نے کہا دل پر، کسی نے کہا کاندھے پر، کسی نے کہا جگر پر، کسی نے کہا سر پر، کسی نے کہا پلکوں پر. ارے یہ 4 کتاب پڑھنے والے فاسق اس رنگ کو کیا جانے. چل بریلی، چل بریلی اور سن عاشق ابن عاشق کیا کہتا ہے کہ یا غوث اعظم یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد. جس نے جہاں سنا گردن، زور سے بولو، پیچھے والے بولو، گردن جھکا لی، زور سے بولو. انکار کسی نے کیوں؟ بس اسی کیوں کا جواب اور اس پہ ختم. کیوں؟ کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں
सब देख रहे हैं कि कदम कदम तो अब्दुल कादिर जीलानी का है, मगर इसमें दम मुस्तफा का। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह। कुल्ल वलिय्यिन लहू व इन्नी लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबिय्यि बदरिल कमाली। कदम तो अब्दुल कादिर का है, दम मुस्तफा का है, इसीलिए सब के सब पीर ठहरे, तुम बड़े पीर ठहरे। वाह अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए। उन्हीं के नूरे नजर लख्ते जिगर हजरत सरकार सैयद कासिम अल जीलानी है, जो गौसे आजम के नेमतों के कासिम बनकर आपके पड़ोस में आए और बांट रहे हैं, और ये बांटने का सिलसिला सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा। नेक्स्ट टाइम कभी अगर मैं आया तो ये इस वक्त जहां छोड़ रहा हूं ना, इंशाअल्लाह यहीं से छेड़ना शुरू करूंगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।